کے اندر سکون لانا اور خوشیاں پیدا کرنا لائف لائن مینٹورنگ کے اندر ہمارا مقصد ہے، اور اب تک ہزاروں لوگ اور گھرانے بدل چکے ہیں۔ ہم اپنی ذاتی کہانیاں بھی اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ یہ جو گھر گھر لگی آگ ہے اسے ہم بجھا سکیں۔ تو میں نے جو اپنی محبوب مسز تحریم کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، میں کچھ اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر سے آپ کے لیے بھی لائٹ نکل آئے، اور انشاءاللہ آبویسلی نکلے گی۔ ہوا یہ کہ میں نے تحریم کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا، اور چہرے اور حسن جو ہوتا ہے چہرے کا، وہ میرے لیے ہمیشہ سیکنڈ پرائرٹی رہا۔ تو لڑکیوں کے اندر حیا اور بولڈنس کے جو کمبینیشن نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا۔ تو آنٹی جو میری خالہ لگتی تھیں، امی کی چچا زاد تھیں، تو ان کی وجہ سے میں نے تحریم کو اوکے کیا۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے آنٹی کو دیکھ کے کہا کہ ہاں، انہوں نے اپنی کچھ تربیت کا عکس ڈالا ہوگا، اپنی شخصیت کا عکس ڈالا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے اپنی اپنی الگ الگ گرو ہونا ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو عکس ہوگا نا، تو اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ اہم بات کیا ہے کہ ان 10 سالوں کے اندر کچھ 4-5 دفعہ میرا آنٹی سے اختلاف ہوا، جو آپ کو بھی بتانی ہے ایکچولی چیز۔ یہ جو 4-5 دفعہ اختلاف ہوا، اس میں سے 3 ایک تو ایسے تھے کہ جو بس گزرتے چلتے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن 2-1 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سخت اختلاف ہوا۔ تو اب نفس نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی اور دماغ F-16 بن گیا، یعنی کہ آیا کہ گھر جا کے میں ذرا یہ تحریم کی ایسی تیسی کر دوں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ میں اس اخلاص کے ساتھ ہوں، اس محبت کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی مجھے نا، یعنی یہ ایک کیفیت تھی اور جو نارملی ہماری سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اگر ہمارا کسی بات پہ اختلاف ہو گیا ہے اور ہماری نیت بھی صاف ہے، لیکن اس کے باوجود ہو گیا ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں۔ بزرگوں نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یہ پختہ کر دی ہوئی ہے کہ جب بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے تو میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں، اور اس وقت ریئیکشن دینا، رسپانس دینا اکثر رک جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں 100% ہو گیا ہوں، بلکہ اکثر رک جاتا ہوں۔ تو ہمارے مرشد کریم احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ اختلاف، ہمارے معاشرے کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مجھے تم سے شدید اختلاف ہے اور مجھے تم سے شدید محبت ہے۔ ہماری سوسائٹی کو اس بات کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ بحث ہو گئی اور میں نے آپ کو بتایا کہ نفس کیسے چھلانگیں مار رہا تھا، تو کچھ دیر کے لیے میں نے اس کو ذرا خاموشی اختیار کی اور اس کو ذرا پھر تھپڑ مارے کہ یار یہ کیا ہے، میں اتنے سارے اتفاقات، کنسنسس، آنٹی کی اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری بہتریاں، ان کا اتنا سارا چاہتیں، ان کی اتنی ساری محبتیں ایک بات کے اوپر ختم کر دوں گا؟ تو سمجھ لیں کہ میں نے نفس کو نا جو دھتکارا کہ ابے چل یہاں سے نکل۔ اور کچھ وقت ٹھنڈا رہنے کے بعد پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ تحریم کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، آنٹی ایک الگ وجود ہیں، تحریم ایک الگ وجود ہے، میرا گھر ہے، ہم وہاں پہ جا کے بحث مباحثہ کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پہ مطمئن ہوں، اب آپ کو بتاتے ہوئے، آپ کو سکھاتے ہوئے، آپ کو سمجھاتے ہوئے، کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس گفتگو کا جو میرے اور آنٹی کے درمیان ہوئی ہے، میں گھر جا کے تحریم سے تذکرہ نہیں کروں گا، اور میں نے نہیں کیا۔ اور مجھے یہ آج تک نہیں پتا کہ تحریم اور آنٹی کی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ سمجھ آپ گئے ہوں گے، اور جو اس میں سے روشنی لینی ہے وہ بھی لے چکے ہوں گے کہ ہر ایک رشتے کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، اختلافات زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان اختلافات کو لے کر چلنا یہ میچورٹی ہوتی ہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے اپنے رشتے کو خراب نہ ہونے دینا یہ سنجیدگی کی، پختگی کی، میچورٹی کی اعلیٰ ترین سطح ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھر کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اپنے رشتوں کو نبھائیں، اور آنے والے روزمرہ کے جو ڈفرنسز ہو جاتے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، ان کو یہ اجازت ہرگز نہ دیں کہ ہمارے سارے کے سارے تعلقات، محبتوں، چاہتوں، پیار
خلوص ان سب کو رن کر دے۔ تو جیتے رہیے، جگمگاتے رہیے، بڑھتے رہیے، خوش رہیے، آپ کے گھروں میں اور زندگیوں میں بھاگ لگے، جڑے رہیے۔